پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج کی تاریخ میں 3 سوال بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ کیا ڈیل ہو رہی ہے، دوسرا سوال یہ کہ کیا نواز شریف صاحب ملک سے باہر جا رہے ہیں علاج کے لیے، اور تیسرا اور اہم سوال یہ کہ کیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی ایسی مثال قائم ہونے جا رہی ہے کہ ایک کانوکٹ جس کو علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت دے دی جائے۔ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی، اور اس پر جسٹس کھوسہ صاحب اپنے ریمارکس میں واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں۔ جب خواجہ حارث صاحب بار بار استدعا کرتے تھے تو جج صاحب کہتے تھے کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے کہ کوئی شخص جو کانوکٹ ہے اس کو باہر جانے کی اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنا باہر سے جا کے علاج کرا لے۔ یہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو کیا پاکستان میں پہلی کوئی مثال قائم ہونے جا رہی ہے؟ یہ سوال ان بنیاد پر ہے کہ بہت سی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے، نواز شریف صاحب باہر جا رہے ہیں۔ تو یہ 3 کوسچن بڑے امپورٹنٹ ہیں جس کا پروگرام میں ہم سب سے پہلے اپنے پینلسٹ سے جواب جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی اعتبار سے بھی 3 سوال بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر 1 کوسچن یہ کہ کچھ عرصہ پہلے جب حکومتی وزراء کی جانب سے نواز شریف صاحب کی بیماری پر تنقید کی جا رہی تھی، اس وقت جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں طبی بنیادوں پر درخواست گئی تھی تو حکومتی وزراء مذاق اڑا رہے تھے، اور اب ان کے رویے میں ایک واضح تبدیلی ہے۔ تو یہ رویے میں واضح تبدیلی کا مطلب کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ جو سیاسی اعتبار سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ کیا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اور مسلم لیگ نون فیصلہ کر سکتی ہے کہ چونکہ طبیعت خراب ہے نواز شریف صاحب کی اور تمام تر توجہ ان کی صحت پر مرکوز ہے اور کارکنوں میں بھی ایک پریشانی پائی جاتی ہے، تو کیا ایسے میں وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ مولانا کے دھرنے میں ان حالات میں اپنے کارکنوں کو باہر نکال کر لیڈ کر کے شرکت نہیں کر سکتے، یعنی دھرنے یا مارچ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیں؟ اور تیسرا اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ مولانا فضل الرحمان یہ فیصلہ کر لیں کہ چونکہ زرداری صاحب کی طبیعت بھی بہت خراب ہے، نواز شریف صاحب کی خراب ہے، تو اور یہی ان کے دونوں اتحادی ہیں، ان کے پارٹنرز ہیں، ان کے ساتھ مل کے وہ چل رہے تھے، تو ان کی صحت کی صورتحال کے پیش نظر اپنے دھرنے یا مارچ کو ملتوی کر دیں؟ کیا اس بات کو کوئی امکان موجود ہے؟ یہ وہ 6 سوال ہیں جن کو لے کر آج میں اپنا پروگرام شروع کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ عارف چودھری موجود ہے، ماہر قانون ہے۔ عارف چودھری صاحب آپ کو خوش آمدید۔ شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ چودھری جعفر اقبال صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ارشاد احمد عارف صاحب۔ تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ارشاد صاحب، ڈیل ہو رہی ہے؟ آپ اس کو ڈیل نہ کہیں، ارینجمنٹ کہہ دیں، کیونکہ ڈیل کے لفظ سے بہت کچھ جو ہے نا، اور اگر چاہیں تو ڈیل بھی کہہ دیں اگر ارینجمنٹ ہے تو۔ میرے خیال ہے کہ معاملات طے پا گئے ہیں، کیونکہ میاں صاحب کی بیماری ہے یا خبر ہے؟ دیکھیں، اخبار نویس جب بات کرتا ہے تو اس میں خبر بھی ہوتی ہے، تجزیہ بھی ہوتا ہے، معلومات بھی ہوتی ہیں، اندازے بھی ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں مل کے ہی بنتی ہیں نا جی۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ میاں صاحب کی بیماری تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ بیمار ہیں، پہلے بھی تھے، اب وہ زیادہ بیمار ہیں، اور وہ تکلیف جو ہے سب کے لیے، ان کے جو بھی چاہنے والے ہیں سب کے لیے تکلیف دہ بات ہے کہ ایک شخص جو ہے اس قدر یعنی ہسپتال میں ہو اور اس کے وائٹ سیلز جو ہیں اتنی تیزی سے کم ہو رہے ہوں، تو بہرحال ایک تشویشناک بات ہے۔ لیکن اس کی بنیاد پر ضمانت لینے کا جو معاملہ ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ان کا علاج کسی اور ہسپتال میں کرایا جا سکے، کیونکہ وہ تو اس گرفتاری کے دوران یا اس قید کے دوران بھی علاج اچھے سے اچھے ہسپتال میں ہو سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ضمانت جو اس لاہور ہائی کورٹ سے مل چکی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اسی کو نظیر بناتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ بھی انہیں ضمانت دے دے گی، اور اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ کو ضمانت ملنا، اگر ان کو ضمانت ملتی ہے، اور میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ مل جائے گی، تو یہ ارینجمنٹ اور ڈیل کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کا دیکھ بھال کی جائے اور ان کا کسی اور ہسپتال میں، وہ ظاہر ہے بیرون ملک جانے کے لیے ہے، تو بیرون ملک اگر وہ جاتے ہیں تو وہ صرف علاج کے لیے نہیں جائیں گے۔ اور مریم نواز صاحبہ تو ظاہر ہے بیمار نہیں ہیں اس طرح، خدا نخواستہ وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، تھوڑی بہت طبیعت ان کی خراب ہوئی تھی والد کی بیماری کی وجہ سے، تو باہر جا کے اگر وہ باہر چلے جاتے ہیں، ان کا علاج شروع ہو جاتا ہے اور وہ پھر صحت مند ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر واپس آئیں گے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ میرا خیال ہے کہ پھر واپس نہیں آئیں گے وہ، البتہ اس ڈیل کا جو ایک حصہ ہے اور اس ارینجمنٹ میں یہ بات شامل ہوگی کہ وہ، میرا خیال ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے اور وہ سیاست بھی نہیں کریں گے۔ یہ اسی نوعیت کی بات ہے جس نوعیت کی پرویز مشرف کے دور میں انہوں نے کچھ پابندیاں قبول کی تھیں۔ یہ جو معاہدہ ہے، یہ جو ارینجمنٹ ہے، یہ جو ڈیل ہے،
اس کی مزید کیا تفصیلات ہیں اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. اس میں کچھ لین دین ہوا ہے یا یہ ایک شرط مانی گئی ہے میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے, ان کے خاندان کی طرف سے, کہ جو وہ موجودہ حکومت کو ڈسٹرب نہیں کریں گے, باہر بیٹھ کے ایسی کوئی فضا نہیں پیدا کریں گے, ملک کے اندر بھی ان کے ساتھی جو ہیں کسی ایسی مہم جوئی کا حصہ نہیں بنیں گے جس کی وجہ سے موجودہ سیٹ اپ کو یا موجودہ حکومت کو کسی قسم کا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو, ہماری خارجہ پالیسی پر اس کے مضر اثرات ہوں یا ہمارے سیاسی استحکام کو متاثر کر سکیں. صحیح ہے. اچھا بالکل, آپ کا تجزیہ اور خبر یہ ہے کہ ارینجمنٹس ہو گئی ہیں اور ان کے باہر جانے کے امکانات بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہیں, لیکن اس میں کچھ قانونی رکاوٹیں ہیں. عارف چودھری صاحب, میں آپ سے شروع کرتا ہوں, پھر باقی دونوں مہمانوں کی طرف بڑھتا ہوں. عارف چودھری صاحب, یہ مجھے بتائیے کہ کیا یہ جو آج فیصلہ ایک ایسے کیس میں کہ جس میں وہ ابھی کنوکٹ نہیں ہیں, یہ اس فیصلے پر اس کی راہ میں کچھ حائل رکاوٹیں دور کر سکتا ہے یا اس کے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہے؟ العزیزیہ کیس میں وہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتے ہیں, گئے ہیں اور وہاں سے وہ درخواست کریں کہ جی چونکہ ہمیں وہاں سے بھی ریلیف ملا لاہور ہائی کورٹ سے, تو ان کی طبیعت واقعی خراب ہے اور ہم نے عدالت کو سیٹسفائی کر دیا ہے, تو کیا اس بنیاد پر وہاں سے بھی ریلیف مل سکتا ہے؟ آپ کے پیش نظر یہ بات ضرور رہے گی کہ ایک مرتبہ وہ ریفیوز کیا جا چکا ہے اسی عدالت سے ان کو, اور پھر سپریم کورٹ سے بھی جسٹس کھوسہ صاحب کے واضح ریمارکس موجود ہیں کہ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ باہر جانے کی اجازت دے دی جائے علاج کے لیے. تو آپ کو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ اور اس کے بعد پھر اگر سپریم کورٹ تک معاملہ جاتا ہے, کیا امکانات نظر آتے ہیں؟ میں ارشاد احمد عارف صاحب کی بات کو آپ کے سوال کے ساتھ جوڑ کے آگے بات کروں گا. ہمیں پتہ چل جائے گا ساری بات کا کھل کے, ڈیل ہے ڈھیل ہے یا واقعی بیماری کی یہ نوعیت ہے اور عدالتوں کا یہ رویہ ہے اچھا رویہ یقیناً. تو اس کا پتہ چلے گا, چونکہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کے ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. آج عدالت کے اندر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ایک بڑا واضح سوال کیا, اور اس جو سامنے کھڑے تھے ان کے ڈاکٹر صاحبان, انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہاں ان کی ضمانت اسی بنیاد پر آلریڈی خارج ہو چکی ہے میڈیکل گراؤنڈ پہ. اب آپ صرف ایک بات ڈٹرمن کر کے نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ آپ نے ہمیں بتانی ہے, اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ کیا ہسپتال میں رہتے ہوئے بھی, یعنی ہسپتال میں علاج ہوتے ہوئے بھی ان کی بیماری ڈیٹیریوریٹ ہوگی؟ اگر یہ بات آپ کہیں گے تو پھر ضمانت کی گراؤنڈ میں بن سکتی ہے. تو اس میں اب آپ کے پاس امتحان جو آپ کا ہوگا, ٹیسٹ جو ہوگا, وہ یہ ہوگا کہ ٹیوزڈے کو ایک ایسا بورڈ جس میں ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا, کیونکہ خواجہ حارث صاحب نے کہا جی کہ ڈاکٹر عدنان جو ہے ان کا ذاتی معالج, اسے بھی شامل کیا جائے ساتھ. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ اپنی رائے لکھ کے بھی دے سکتے ہیں اور عدالت کے اندر کھڑے ہو کر سامنے آ کے بھی وہ عدالت میں پیش. تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس دن بھی آج لاہور ہائی کورٹ کی طرح نیب اگر مخالفت نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ کہیں اور نیب کا مخالفت نہ کرنا سگنیفیکنٹ ہے. مخالفت کرتا ہے یا نیب کا مخالفت نہ کرنا سگنیفیکنٹ ہے, بہت سگنیفیکنٹ ہے, کیونکہ ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں ابھی بھی آج جو ڈاکٹر ہے, میں طاہر شمسی صاحب کو آپ کو سنوا دوں ذرا, اگر آپ اجازت دیں تو میں طاہر شمسی صاحب کو سنوا دیتا ہوں. آپ کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ شاید معاملات اتنے پیچیدہ نہیں ہیں. ذرا سنوائیے ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. الحمدللہ سب سے اچھی خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کی بیماری کی تشخیص ہو گئی ہے, جس بیماری کا نام ایکیوٹ ITP ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کینسر نہیں ہے, یہ دوسری اچھی خوشی کی خبر ہے. تیسری بات یہ ہے کہ قابل علاج ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ ان کا بون میرو, جسے ہڈی کا گودا کہتے ہیں اردو میں, وہ اس کا کوئی کینسر نہیں ہے, اور اس کی ریکوری عمومی طور پہ دو میں سے کسی ایک دوا کے ذریعے ممکن ہوتی ہے. ایک اسٹیرائڈ ہوتے ہیں, دوسری IVIG کے نام سے انجیکشنز ہوتے ہیں. اور IVIG جن کو مل جاتا ہے تو IVIG ملنے کے بعد تقریباً 10 دن سے 12 دن کے اندر ان کی پلیٹلیٹ جو ہے آلموسٹ نارمل ہو جاتے ہیں. 10 سے 12 دن میں پلیٹلیٹس نارمل ہو جاتی ہیں. تو سر اگر یہ صورتحال ہے تو وہ ہمیں ساری ہیئرنگز بڑی تفصیل سے یاد ہے سپریم کورٹ میں, جب میں خواجہ حارث صاحب نے بڑی لمبی چوڑی ان کی بیماری کی تفصیلات بتائی تھیں اور وہ ریلیف حاصل نہیں کر سکے تھے. تو اگر یہ ڈاکٹر رپورٹ بتا رہے ہیں تو پھر آپ کے خیال میں عدالت کو کنونس کیا جا سکتا ہے کہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی اجازت مل جائے, اسی عدالت سے جس سے پہلے ریفیوزل لے چکے ہیں وہ؟
نہیں، میں یہی بات کر رہا ہوں کہ عدالت نے تو ایک معیار قائم کر دیا. یہ جملہ جو ہے یہ جملہ نہیں، آبزرویشن ہے، آرڈر ہے کورٹ کا کہ آپ نے اس معاملے کو ایڈریس کرنا ہے اور یہ کنونس کرنا ہے. آپ کنونس کرنے کے لیے ایک بات اور جو انہوں نے ڈاکٹر دانت کو بھی شامل کیا، میں کہتا ہوں بھلے وہ شامل کرے، اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن جس طرح آپ آغاز میں کہہ رہے تھے کہ یہاں کبھی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی، تو یہ ایک نئی مثال جس میں فرائیڈے کو بینچ وہاں کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے جو نارمل نہیں ہے، کیونکہ ابھی اس سے پہلے کبھی فرائیڈے کو ڈی بی نہیں ہوتی، اور اسی طرح اسلام آباد میں بھی فرائیڈے کو ڈی بی نہیں ہوتی. ڈی بی ہوئی، وہاں کیس آرگیو ہوا، اور پھر نیب جو تھی وہ کوئی خاموش رہی کافی زیادہ، وہاں تو باقاعدہ خاموش رہی. اور یہاں یعنی بیماری کے معاملے میں آپ نے دیکھیں یہ بتانا تو ہے نا عدالت کو کہ جناب یہی معیار جو آپ نے قائم کیا ہے، یہی معیار اگر ہے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ جو بیمار ہے جیل کے اندر اس کی بیماری کرٹیکل سے زیادہ، چونکہ لفظ کرٹیکل پہ بھی عدالت نے کہا کہ یہ کرٹیکل کو آپ واضح کریں گے کہ محض کرٹیکل ہر ڈیفائن کریں گے اس کو. بالکل صحیح ہے، لیکن اور عرب چوہدری صاحب اس میں پھر یہ ہے کہ ابھی تو عدالت کے آگے یہ سامنے مشکل. ایک سیکنڈ، ایک لفظ میں کہ زندگی اور موت کا معاملہ، یعنی اس طرح کی سچویشن ہے کہ اگر نہیں نکالا جاتا تو ان کی مرضی کا علاج نہیں کروایا جاتا تو یہ خدا نخواستہ جو آج پوچھا بھی گیا کہ کیا ان کی حالت خطرناک ہے، بتایا گیا نہیں تشویشناک ہے. شوکت یوسفزئی صاحب، ایک واضح لب و لہجے میں، الفاظ میں، موقف میں تبدیلی ہے، یہ کسی ارینجمنٹ یا ڈیل کے نتیجے میں تو نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی 1% بھی ڈیلنگ نہیں ہو رہی، 1%. اور میں خود چونکہ 3 دنوں سے مسلسل 3 دنوں میں 3 مرتبہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ملا ہوں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن دیکھیں ہمارے اپنا ایک کلچر ہے پاکستان کا، یہ ہمارا اپنا ایک کلچر ہے. ہم سیاست تو کرتے ہیں لیکن دشمنی تو نہیں کرتے نا، یہ دشمنی تو نہیں ہے نا. سیاسی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، ایک دوسرے کا حال پوچھتے ہیں، غمی خوشی میں شریک ہوتے ہیں. تو یہ تو دیکھیں اگر ایک بندہ بیمار ہے تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں. آپ کو تو اسلام بھی کہتا ہے کہ بیمار پرسی کرنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، پورے دن صبح اگر بیمار پرسی کریں تو شام تک کہتے ہیں کہ صاحب پہلے بھی تو آپ مذاق اڑا رہے تھے نا، پہلے والے کچھ مہینے پہلے کے شارٹ آپ کو سنوائے ہیں. دیکھیں جو تب کیوں آپ مذاق اڑا رہے تھے؟ نہیں، میں نے آپ سے شارٹ سنوائے، لیکن آپ سچویشن کو دیکھیں نا. اس وقت جو سچویشن تھی وہ اور تھی، اس وقت کچھ اور ہے. وہ بیمار ہیں تو ہماری ہمدردی ہے ان کے ساتھ. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، ان کو صحت دے، اس لیے کہ ہم نے تو سیاست کرنی ہے، ہم نے تو کوئی ان کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں کرنی ہے. ہمیں کوئی اس سے کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہو رہا ہے کہ وہ اگر اس دنیا سے جاتے ہیں اور ان کے بچے ان سے محروم ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے، ہم تو کبھی یہ نہیں چاہیں گے. لیکن جو اس ملک کے ساتھ جو کچھ جس نے کیا وہ تو قانون کا دائرہ میں نا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ گرفتار ہیں تو نیب نے گرفتار کیا ہے، اگر وہ گرفتار ہیں تو کرپشن میں گرفتار ہیں، وہ تو ایک الگ چیز ہے جو قانون کے مطابق ہو رہی ہے. اب اگر بیماری ہے تو ہم کیا اس پہ خوش ہو جائیں کہ جی بیمار ہے ان کو جانا چاہیے؟ میں تو کبھی نہیں کروں گا، نہ ہماری پارٹی ایسا کرے گی، نہ میرا لیڈر ایسا کرے گا. اس دن بھی انہوں نے بلکہ کل کی جو میٹنگ تھی اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں تشویش ہے ان کی اس پہ اور اللہ ان کو صحت دے. یہ سیاست اپنی جگہ. دیکھو یہ چیزیں جو ہوتی ہے میرے خیال سے یہ خوشائند ہے، یہ اچھی بات ہے. اس سے کسی کو یہ نہیں تاثر ملنا چاہیے کہ کوئی اور تبدیلی آ رہی ہے یا کوئی اور چیزیں یہ بتاتے ہیں سر کہ اگر ان کو اجازت مل جاتی ہے باہر جانے کی اور آپ کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کریں گے، آپ نے کہہ دیا کہ ہم نہیں مزاحم ہوں گے، تو پھر وہ جو آپ نے ان سے پیسے لینے ہیں، جو آپ پلی بارگن کا راستہ ان کو بتاتے تھے، جو آپ کہتے تھے آپ نے قوم کے پیسے دینے ہیں، پیسے دو اور جاؤ، وہ معاملہ تو پھر کھٹائی میں پڑ گیا نا. پھر تو وہ چلے گئے تو پھر چلے گئے. یہ اس کا کوئی پلان ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں میری بات سنیں. ایک جو طریقہ کار ہوتا ہے میڈیکل بورڈ کا، میڈیکل بورڈ جو ہے وہ رپورٹ دیتی ہے اور پھر بات سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جاتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ عدالت اگر فیصلہ کرتی ہے تو مجھے تو نہیں خیال ہے کہ اگر ہم اس کو کہیں کہ نہیں جی ادھر ہی کر دو. ہاں یہ فیصلہ ضرور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ ان کا علاج یہاں ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. جو ممکن فیسلٹیز دینی تھی گورنمنٹ نے دے دی ہے. اور بھی ان سے کہا ہے کہ اگر باہر سے ڈاکٹر منگوانا چاہتے ہیں باہر سے، کیونکہ ان کے لیے ویسے بھی ٹریولنگ ٹھیک نہیں ہے اس وقت. ان کی جو پلیٹلیٹس ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو ٹریولنگ کی جائے ان کے لیے. اس لیے ان سے باہر سے کہا کہ ڈاکٹر منگوانا ہے تو منگوائی جائے. جو میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی منگوائی گئی.
تو جو فیسلٹیز کی بات ہے اس کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کی گئی کہ کسی قانون کو ہاتھ میں سامنے رکھے کہ جو غریب آدمی کے لیے تو آپ یہ سہولت نہیں دیتے لیکن ایک بڑے آدمی کے لیے ساری سہولتیں کیوں دی جا رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دیکھیں سیاسی ان کے پیچھے بھی لوگ ہیں, ظاہر ہے ان کے فالوورز بھی ہوں گے, اور ہمارا بھی ان کے ساتھ کوئی ذاتی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ذاتی نہیں کریں ہے جب سے وہ بیمار ہے, ہمیں تشویش ہے. بالکل سر, بالکل ٹھیک ہے, لیکن چلیں میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. پہلے چوہدری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ شہباز شریف صاحب مطمئن ہیں حکومتی رویے سے بھی, اور جس طرح سے ان کا علاج معالجہ رہا ہے اس سے بھی مطمئن ہیں, ساتھ ہی ساتھ وہ درخواست بھی کر رہے ہیں کہ, اور امید بھی کر رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کی بھی اس بنیاد پر ضمانت ہو جائے کہ انہوں نے اپنے والد کی دیکھ بھال کرنی ہے. اب اس پر کتنا قانونی راستہ موجود ہے, میں عارف چودھری صاحب سے پوچھتا ہوں. لیکن آپ کیسے فورسی کر رہے ہیں, آپ درخواست ڈال رہے ہیں کہ اس کے بعد ECL سے ان کو نکالا جائے اور وہ ملک سے باہر جائیں, اپنا علاج کریں, یا چاہیں گے کہ ان کا علاج یہاں ہو سکتا ہے تو وہ یہ رعایت نہیں لینا چاہیں گے کہ وہ باہر جا کر اپنا علاج کرائیں, اور وہ کہیں گے چونکہ علاج یہاں ہو سکتا ہے, ضمانت ہو گئی ہے, چلیں وہ اپنے گھر پہ رہیں گے لیکن علاج پاکستان میں کرائیں گے. تو کیا پارٹی کے پاس کیا پلان ہے, یا فیملی کے پاس آپ کے علم میں ہو تو؟ جعفر اقبال صاحب. بہت شکریہ جی. بہت ساری چیزیں ہیں, 6-7 آپ کے سوالات تھے اور ابھی آخری سوال بھی آپ کی تھا, اس سے پہلے چودھری عارف صاحب نے جو باتیں کی وہ بھی, اور ارشاد احمد عارف صاحب نے جو گزارشات کی ان پہ بھی بات کرنے کو جی کر رہا ہے. اور یہ ساری چیزوں کو اگر ملائیں اور میں اپنی ذاتی رائے کو تھوڑی دیر کے لیے معطل کر دوں, صرف پہلی بات جو ارشاد عارف صاحب نے کہی کہ جی بیرون ملک صرف علاج کے لیے نہیں جائیں گے, وہ اپنی سیاست ترک کرنے کے لیے جائیں گے. یہ بات میں 2014 میں جب دھرنا شروع ہوا تھا تب سے بہت سارے تجزیہ نگاروں سے سن رہا ہوں کہ جب بھی بیرون ملک دورے پہ گئے, جب بھی کسی اور اپنے علاج کے لیے گئے, جب ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی, جب بیگم صاحبہ بیمار ہوئیں, جب عدالت سے رخصت چاہی کہ ہم 4-6 دن کے لیے ان کی تیمارداری کرائیں, یہ ساری باتیں ہوتی رہیں. لیکن وقت نے, میاں نواز شریف خاموش رہے, اپنی زبان سے نہیں بولے, لیکن وقت نے بتایا. اور آخری تردید کس وقت ہوئی, جب وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نیازی صاحب کا پیغام لے کر یاسمین راشد صاحبہ پرسوں ہاسپٹل تشریف لے کے گئیں. انہوں نے کہا جی طیارہ کھڑا ہے, آپ بیرون ملک جانا چاہیں, یہ پریس ٹاک میں بھی انہوں نے کہا آپ کہیں بھی علاج کرانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب کے الفاظ بزبان ڈاکٹر یاسمین راشد جو PTI کی وزیر ہیں اور ترجمان ہیں, انہوں نے کہا کہ جی میں یہیں پہ علاج کراؤں گا. انہوں نے اور یہ نہیں کہا تھا کہ طیارہ کھڑا ہے, آپ اگر ڈاکٹر منگوانا چاہیں, فیسلٹی لینا چاہیں تو آپ, یہ آفر انہوں نے کیا, یہ انہوں نے آفر نہیں کی کہ آپ باہر جانا چاہیں تو مجھے اتنی اجازت دیں. نہیں آپ بالکل کہیں, لیکن میں کہا ذرا جو فیکٹ ہے شاید وہ ایڈ کر. جی 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 چوہدری صاحب. جی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے یہ کہا, اور میں نے خود سنا ان کی وہ پریس ٹاک جو انہوں نے سروسز ہاسپٹل کے باہر کی. پھر اس کے بعد ارشاد احمد عارف صاحب نے فرمایا جی اس میں ضرور کوئی لین دین ہوا ہوگا. اچھا, اب لین دین کرنے والے حکومت بیٹھی ہے, شوکت یوسف زئی صاحب بیٹھے ہیں, وہ تردید کر رہے ہیں. اور اگر بقول ارشاد احمد عارف صاحب کے کہ یہ بات کہیں اور, جو چوہدری صاحب نے بھی کہی کہ اگر نیب مدہم ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں اور ہوئی ہے, کہ نیب نے اگر خاموشی اختیار کی ہے تو بھی اشارہ کہیں سے اور, وہ کہیں اور کیا ہے ذرا مجھے یہ دونوں بھائی بتا دیں, میرے لیے شاید اس میں آسانی ہو جائے. اور ایک چیز ارشاد احمد عارف صاحب نے کہی دی, ایک شرط یہ بھی ہے کہ بھئی حکومت کو ڈسٹرب نہ کریں. اور آج بستر مرگ پر لیٹے ہوئے بیماری کی حالت میں, اور جو بالکل تشویشناک حالت ہے جس کا ذکر آپ لوگوں نے بھی کیا, ڈاکٹرز نے بھی کیا, کہ 2000 تک اگر کاؤنٹ آ جائے پلیٹلیٹس کا تو وہ بہت خطرناک ہے, اور اس حالت میں آپ سفر بھی نہیں کر سکتے. اور یہ ڈاکٹرز نے کہا, عدالت میں بھی کہا. تو آج وہاں جا کر اگر کسی نے یہ بات منوانے کی کوشش کی ہے اور اپنی یہ درخواست وہاں رکھی ہے کہ حکومت کو نہ چھیڑیے گا, حکومت کو نہ ڈسٹرب کیجیے گا, آپ چلے جائیں, تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ماضی میں بھی غلط ثابت ہوئیں اور اب بھی جو ہے یہ غلط ثابت ہوں گی, ایسی کوئی بات نہیں. اس وقت میں سمجھتا ہوں اس کا جواب تو اب جو وزراء کا رویہ تبدیل ہوا ہے میں اس کے اوپر شکر گزار ہوں. جی جو وزراء کا رویہ تبدیل ہوا ہے میں شکر گزار ہوں. ہمیں اپنے معاشرے کے اندر انسانی ہمدردی کا رویہ, سیاسی اختلاف آپ کریں, کھل کے کریں, لیکن بہرحال ان میرے بھائیوں کو وقت لگا سیکھتے ہوئے, آج بھی اگر سیکھا ہے تو میں ان کا شکر گزار بھی ہوں, جو سہولیات دے رہے ہیں اس کا بھی شکر گزار ہوں. سر میں اجازت دیں تو ایک بریک لے لوں, اور پھر میں وہ سوال بھی ذرا سامنے رکھتا ہوں. کچھ تو 2-3 چیزیں میں نے عارف چودھری صاحب سے پوچھ دی ہیں
کہ ای سی ایل کا معاملہ پھر کیسے حل ہوگا؟ اس کے لیے الگ درخواست ڈالیں گے وہ، کیونکہ اس میں تو پھر وزارت داخلہ کو آپ کے سامنے آنا پڑے گا اور وہاں پر سے ان کو ریلیف ملے گا تو وہ ملک سے باہر جا سکیں گے، کیونکہ ان کا نام اور مریم صاحبہ کا نام تو ای سی ایل میں ہے. تو یہ اگر ضمانت مل بھی جاتی ہے تو باہر جانے کے لیے اگین حکومت کو ہی سپورٹ دینی پڑے گی، جیسا کہ لگ رہا ہے کہ راستہ اب شاید حکومت کے دل میں ایک نرم رویہ پیدا ہوا ہے. تو یہ کس طرح سے ہوگا؟ اور کیا مریم صاحبہ کو اس بنیاد پر ضمانت مل سکتی ہے جس پر شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ اپنے والد کی دیکھ بھال کرنے کے لیے واحد خاتون بچی ہیں، کیونکہ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ وفات پا چکی ہیں، تو اس بنیاد پر ان کو والد کی تیمارداری کے لیے بھی ضمانت، تو کیا قانونی طور پر یہ پریئر کی جا سکتی ہے اور اس کی کوئی امکان موجود ہے؟ یہ بھی میں ان سے پوچھتا ہوں، اور پھر شاہد عارف صاحب جواب دینا چاہیں گے ان اعتراضات کا یا باتوں کا جو چودھری صاحب نے اٹھائے ہیں. ایک مختصر بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید. اسماعیل بولیدی صاحب نے بھی مجھے جوائن کر لیا. خوش آمدید بولیدی صاحب. میں آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن پہلے شاہد عارف صاحب، جعفر اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عدالت سے ریلیف مل رہا ہے نواز شریف صاحب کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، تو کیا ادارے جو ہیں وہ کسی ڈیل کا حصہ ہیں؟ سوال انہوں نے اٹھایا آپ کے لیے. دیکھیں، میں نے تو ڈیل کا لفظ استعمال نہیں کیا، میں نے ارینجمنٹ کا لفظ استعمال کیا. ہاں بالکل. بات یہ ہے کہ اگر اگلے ہفتے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ مریم نواز صاحبہ کی ضمانت ہو جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کس قانون کے تحت، کس نظیر کے تحت مریم نواز صاحبہ کی ضمانت ہوگی؟ اگر اگلے ہفتے یا اس سے آگے جا کے میاں نواز شریف صاحب بیرون ملک چلے جاتے ہیں تو وہ کس قانون کے تحت ہوگا؟ اور اس کے بعد اگر میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ اس طرح زبان بند کر لیتی ہیں، سیاسی موضوعات پر بولنا چھوڑ دیتے ہیں، جس طرح جن دنوں ان کی ضمانت سپریم کورٹ سے ہوئی تھی اور کئی ہفتے تک مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ بھی نہیں کی تھی، ان کی ٹویٹس پر بھی پابندی لگ گئی تھی، تو اسی طرح کی اگر یہ پابندی اب وہ قبول کر لیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اگر حمزہ شہباز صاحب کے لیے بھی دروازے کھل جاتے ہیں جیل کے، اور میاں شہباز شریف صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ طاقتور ہو جاتا ہے کہ ہمیں لڑائی نہیں لڑنی چاہیے، اداروں کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے، اور انتقامی سیاست سے، محاذ آرائی کی سیاست سے، تصادم کی سیاست سے گریز کرنا چاہیے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ نہ میاں نواز شریف صاحب نے جب وہ جدہ تشریف لے گئے تھے، رضاکارانہ جلاوطنی انہوں نے اختیار کی تھی، تو انہوں نے تو اپنا جو صدر بنایا تھا اور جو چیئرمین تھے راجہ ظفر الحق صاحب اور جاوید ہاشمی صاحب، ان کو بھی بھنک نہیں پڑنے دی تھی. ان بیچاروں کو بھی بعد میں پتہ چلا کہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ، نہ نواب نصر اللہ خان کو پتہ چلنے دیا تھا. تو یہ وقت جو ہے ثابت کرے گا، جو میں عرض کر رہا ہوں کہ معاملات طے پا گئے ہیں. وہ یہ معاملات حکومت اور نواز شریف صاحب کے درمیان طے پائے ہیں. کوئی ادارے کی بات میں نے نہیں کی، میں نے یہ بات نہیں کی کوئی ادارے ہیں. یہ عمران خان اور نواز شریف، یعنی حکومت اور نواز شریف کی فیملی اور شریف خاندان کے درمیان معاملات طے پا چکے ہیں، جس کی روشنی میں ان کو ریلیف مل رہا ہے، اور اس ریلیف کے عوض جو جواباً خیر سگالی کا مظاہرہ یہ ہوگا، وہ لین دین کے جو معاملات ہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ اس میں کچھ دے بھی رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں، کہ چونکہ نواز شریف اور عمران خان کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں، شریف میں نے نواز شریف صاحب کا لفظ نہیں استعمال، میں نے شریف خاندان اور حکومت پروسیکیوشن جو ہے وہ آپ کو کمزور دکھائی دے رہی ہے، اور جب پروسیکیوشن کمزور ہوگی تو عدالتوں کو مجبوراً ریلیف دینا پڑے گا. یہ بات یہ ہے کہ اگر نیب کا وکیل، حکومت کا وکیل، ایڈوکیٹ جنرل، اٹارنی جنرل، ایڈیشنل اٹارنی جنرل کیس کو وہ کرتا ہی نہیں ہے تو اس کے بعد وہ خود بخود ہو جاتا ہے نا، پھر عدالتیں کیوں وہ کریں گی؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، قومی استحکام جو ہے، سیاسی استحکام جو ہے، وہ صرف عمران خان کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس ملک کے عوام کی ضرورت ہے، اس ملک کی اور سسٹم کی ضرورت ہے. نواز شریف صاحب باہر چلے جائیں تو سیاسی طور پر استحکام ہو جائے گا، استحکام ہوگا، لازماً ہوگا. لیکن اس کے نتیجہ جو جناب مولانا فضل الرحمان کے لیے ہے، فضل الرحمان صاحب کا دھرنا اور جلوس جلسے وغیرہ وہ تو رہ گیا، پیچھے رہ گئے، وہ پیچھے چلے گئے. لیکن مولانا فضل الرحمان کو بھی ایک فائدہ پہنچ گیا
جو کشمیر کا مسئلہ انہوں نے ارشاد صاحب، میں مولانا فضل الرحمان پہ اجازت ہے، میں واپس آتا ہوں، ایک بات ختم کرنے لگا. مولانا فضل الرحمان کو جو فائدہ حاصل ہوا، مسئلہ کشمیر پس پش چلا گیا، ان کا دھرنا آگے آ گیا، اور نواز شریف صاحب کو جو ریلیف ملنا تھا اگر وہ مل جاتا ہے تو مولانا کا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے. یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ کیا مولانا کے دباؤ میں آ کر ریلیف دیا گیا ہے نواز شریف صاحب کو؟ گھبرا گئی حکومت؟ میں نے یہ نہیں کہا. اچھا چلیں، یہ ایک سوال بہرحال اپنی طرف موجود میں پوچھ لیتا ہوں ابھی شوکت یوسف صاحب سے، لیکن مجھے پہلے عارف چودھری صاحب آپ یہ بتا دیں کہ یہ دو جو ہے وہ دلائل الگ الگ دے رہے ہیں. ایک طلال چودھری صاحب نے کہا کہ ضمانت کا ملنا ہمارا حق ہے طبی بنیادوں پر، اور طلال چودھری صاحب کیا کہہ رہے ہیں بلکہ سنوائی دیں ذرا سے. یہ مریض اور اس کے گھر والوں کا حق ہے. اور بھائی نواز شریف تو کروڑوں لوگوں کے چاہنے والا ہے، یہ تو کسی کا بھی حق ہے کہ وہ علاج کہیں سے بھی کروائے. بہترین علاج جہاں میسر ہوگا، جہاں وہ فیصلہ کریں گے. ضمانت اسلام آباد کی جب ضمانت ہو جائے گی اس کے بعد یہ فیصلہ وہ خود کریں گے. آج کی ضمانت یہ پیغام ہے اس حکومت کے لیے جن کے وزراء یہ تمسخر اڑاتے رہے کہ میاں نواز شریف بیمار نہیں ہیں، وہ علاج نہیں کر رہے تھے، وہ احسان اور ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر علاج کو استعمال کر رہے تھے. یہ بڑی شرمناک بات ہے. ان کے وزراء اور آج پھر شیخ رشید نے اسی طرح کی لینگویج استعمال کی ہے. ایک مریم نواز صاحبہ کی ضمانت کے لیے شہباز شریف صاحب نے دلیل دی ہے، وہ ذرا دلیل شہباز شریف صاحب کی بھی سن لیجئے. پیر والے دن یہیں لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز شریف، میاں نواز شریف کی صاحبزادی کی جو بیل کی اپلیکیشن وہ عدالت عالیہ سنے گی. آپ پوری قوم سے درخواست ہے کہ ان کے لیے بھی آپ دعا کریں. میاں صاحب کی جو زوجہ وہ تو اس دنیا سے چلی گئیں، اب یہ بیٹی مریم ہے جنہوں نے بیمار باپ کی تیمارداری کرنی ہے، ان کے پاس رہنا ہے، ان کے دکھ درد کو انہوں نے سننا ہے، اور ان کو ایک بیٹی کے طور پر انہوں نے پورا ساتھ دینا ہے. خدا ہم سب کا حامی ناصر ہو. آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ، عدالت عالیہ کا شکریہ اور وکلاء کا شکریہ. اچھا عارف چودھری صاحب، اب یہ قانونی دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے عدالت میں یہ نقطہ جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جی قانونی دلیل تو ذرا سن لینا کہ انہوں نے کہا جی کہ ان کا حق ہے کہ جہاں وہ چاہیں علاج، یعنی وہ اس بات کے طرف ذرا برابر اشارہ نہیں کر رہے کہ وہ کانوکٹ ہیں. یہ حق اس شخص کا نہیں ہے جو کانوکٹ ہے. وہ کیس میں سزا انہیں ہو چکی ہے، ان کے ذمے کچھ معاملات ہیں جن کی انہیں ادائیگی کرنا ہے، کوئی کیس کا فیصلہ ہو چکا ہے. ایسے حالت میں یہ کہہ دینا کہ جی ان کا حق ہے. اور دوسرا جو ہمارے وزیر صاحب شوکت یوسف زئی صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم غریب اور امیر میں فرق نہیں کرتے. میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا کوئی عام آدمی جو اس طرح کی کریٹیکل کنڈیشن میں ہو اور نیب کے پاس وہ کیس فیس کر رہا ہو، اس میں کیا آپ یہ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ جناب کوئی بات نہیں ہے؟ اور کیا اس طرح کا بینچ جو ہے آپ کانسٹیٹیوٹ کرانے کے لیے کوئی کوشش کریں گے؟ اور تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ کا رویہ اتنا ماشاءاللہ، یہ تو ہمیں خوشی ہو رہی ہے، ہمیں کوئی خدا نہ خواستہ ارشاد احمد عارف صاحب بھی کوئی آپ کے اس بارے میں کوئی برا نہیں سوچ رہے کہ آپ نے اتنی اچھی طبیعت آپ کی بن گئی ہے، آپ اتنے ٹالرنٹ ہو گئے ہیں، تو پھر کم از کم ہمیں یہی مظاہرہ کر دیجئے کہ اس سب سے زیادہ امپورٹنٹ معاملہ مسئلہ کشمیر ہے، اس پہ کم از کم ساری اپوزیشن کے ساتھ آپ کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب وہ ہاتھ ہی ملا لیں، ان سے بات تو کر لیں کم از کم، اور سب قوم کو یہ کہیں کہ دھرنے کے معاملے میں بھی ذرا تھوڑا سا یو ٹرن لے لیں، اور لوگوں کو کہیں کہ جناب دیکھیں مجھ سے بھی اچھا نہیں ہوا تھا اس وقت، تو ابھی پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. چونکہ یہ دلیل مسلسل دی جا رہی ہے کہ دھرنا چونکہ انہوں نے کیا تھا اس لیے دھرنا اب فضل الرحمان. اچھا اب یہ جو آپ نے دھرنے کا ذکر کر دیا، میں چودھری صاحب رائٹ، یہ جو آپ نے دھرنے کا ذکر کر دیا، میں آپ سے ای سی ایل والی بات تو بعد میں پوچھتا ہوں، لیکن پہلے مجھے اسماعیل بلیدی صاحب یہ بتا دیجئے، اس بات کا امکان ہے کہ نواز شریف صاحب کی صحت خراب ہے، آصف زرداری صاحب کی صحت کے بارے میں بھی اچھی خبریں نہیں آ رہی، اور معاملات آپ دیکھ رہے ہیں نون لیگ ایک بالکل ان کی صحت میں الجھی ہوئی ہے اس وقت. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مارچ کو ملتوی کیا جا سکتا ہے اپنے ان قریبی ساتھیوں کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ جہاں تک نواز شریف کو اللہ صحت دے، اور یہ اچھی بات ہے کہ ان کا ضمانت ہو گیا اور حکومت نے اس کو اپوز نہیں کیا، یہ بھی اچھی بات ہے. ایک ہمدردی ہوتا ہے، سیاست اپنی جگہ، اختلاف اپنی جگہ. اچھا بلیدی صاحب آپ مجھے ایک مختصر بریک لے رہے ہیں، پھر آتے ہیں.
بلیدی صاحب اپنی بات مکمل کر لیجئے گا. امکان پیدا ہو رہا ہے اس بات کا کہ دھرنے کو ملتوی کر دیں؟ اول تو یہ کہ ٹائم بھی نہیں ہے بات کرنے کے، لیکن بس میں 2-4 الفاظ کہتا ہوں. تو یہ جو نواز شریف اور زرداری کی بیماری کی وجہ سے اگر یہ باہر بھی جائیں یا ادھر بھی ان کو ریلیف مل جائے تو اس سے دھرنا ملتوی نہیں ہوگا. مولانا فضل الرحمان جمعیت کا اٹل فیصلہ ہے کہ دھرنا ہوگا اور اپنے وقت پر ہوگا اور زبردست ہوگا. باقی یہ کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان کو حکومت گھبرا ہوا ہے جی، اور اگر یہ حکومت گھبرا ہوا ہے کہ ان کی وجہ سے شاید نون اور پیس پارٹی دوسروں کو ریلیف دینے سے، وہ آج بھی نواز شریف ہمارے ساتھ ہے، کل بھی ساتھ تھا اور زرداری بھی ساتھ ہے، تمام اپوزیشن اکٹھے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جمعیت خود ایک بڑی افرادی قوت رکھتا ہے. 10 سے 15 لاکھ لوگ خود وہ اسلام آباد میں لا سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. اگر نون لیگ کسی وجہ سے نہیں شرکت کر پاتی شوکت یوسفزئی صاحب، تو دھرنا تو وہ کہہ رہے ہیں ہر حالت میں ہوگا، ہماری اپنی افرادی قوت اتنی ہے. اور یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ اور 10:30 بجے دوبارہ مذاکرات ہوں گے، اس کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ اگر یہ اٹل فیصلہ ہے کہ دھرنا ہونا ہے، مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال سے جو مذاکرات کا دروازہ تھا کہ جو کشمیر کاس کو جو انہوں نے نقصان پہنچانا تھا وہ مقصد تو انہوں نے حاصل کر لیا ہے جی، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مفاہمتی عمل شروع ہو تاکہ جو ٹیک آف کر رہا ہے پاکستان، دیکھیں مشکل حالات میں پاکستان ہے اور یہ مشکل حالات ہم نے نہیں پیدا کی، یہی لوگ تھے جنہوں نے مل کر پیدا کیا. اب اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس ٹھیک کرنے میں اب مصیبت یہ ہے کہ طلال چودھری نے اور اس طرح کے لوگوں نے نواز شریف کو پہلے بھی نقصان پہنچایا، ان کی حکومت کو نقصان پہنچایا. آج پھر یہ پتہ نہیں کہاں سے شروع ہو گئے، پھر ان کو ٹی وی چینل پہ موقع ملنا شروع ہو گیا. ان کے جو زہر یہ اگلتے ہیں نا، میرے خیال سے آدھا ذمہ داری تو ان پہ عائد ہوتی ہے. اس وقت اگر ہمارا لہجہ یہ ہے تو ہم انسانی ہمدردی تو ہمارے اندر ہے، ہم کوئی باہر سے تو نہیں آئے، اسی پاکستان کے لوگ ہیں، ہم ایک دوسرے کا احترام تو کریں گے. لیکن اگر جو ان کے خلاف چارجز ہیں، کیسز ہیں، اس پہ تو میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ وہ تو عدالت جانے، ان کا کام جانے، نیب جانے، اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. لیکن جو چیزیں ہیں میرے خیال سے اس کو اچھے سینس میں لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کو ہماری کمزوری سمجھا جائے. ہمیں کیا فکر ہے؟ مولانا 15 لاکھ نہیں ہوئے تو دوسرا ان کے جو مفتی صاحب آئے تھے پرسوں، کہتے ہیں جی اب تو 15 کروڑ لے کر آئیں گے. میں نے کہا ووٹ کتنے لیا ہے تم نے؟ اصل چیز تو آپ کا ووٹ ہے نا، ووٹ تو آپ کھا گئے نا. ووٹ کتنا لیا ہے؟ چاہے وہ سارا ایک چیز لیکن 15 لاکھ تو اپنے ووٹ نہیں لیے ہیں پورے. ہاں جی صحیح ہے. ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے چودھری ظفر اقبال صاحب، وہ یہ ہے میں نے کہا 15 لاکھ تو ووٹ نہیں لیے. ہاں بالکل صحیح ہے. اور 15 لاکھ ووٹ نہیں لیے ہیں تو کیا جتنے ووٹ لیے تو سارے لوگ آپ کے ساتھ 22 لاکھ ووٹ ہیں، 22 لاکھ پر ہیں آپ کے 22 لاکھ ووٹ ہیں. اور ظفر اقبال صاحب مجھے ایک چیز یہ بتائیے کہ ایک تجزیہ یہ بھی ہے کہ اس وقت جو ایک سال میں اپوزیشن نے حکومت کے اوپر ایک دباؤ ڈال کر رکھا، وہ اس میں اپوزیشن کسی حد تک کامیاب رہی. اور اگر ان حالات میں چاہے علاج کی خاطر ہی صحیح ان کو اجازت مل جاتی ہے اور ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، تو پھر پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. وہ پریشر جو اس وقت حکومت پر آیا ہوا ہے وہ پریشر شاید ریلیز ہو جائے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب علاج کے لیے باہر چلے جاتے ہیں اور پھر کچھ عرصہ وہاں پر قیام کرتے ہیں اور واپس نہیں آتے، پارٹی کو نقصان ہوگا اس سے؟ چودھری جعفر اقبال صاحب آپ سے جی 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 اسد صاحب جی میرے لیے ہے آواز ان کے بھی. بالکل آپ پہلے تو یہ بات ہے کہ میاں محمد نواز شریف آج کے دن تک مسلم لیگ نون کے تمام فیصلے کرتے ہیں اور ساری جماعت ان کے اوپر عمل کرتی ہے. اور یہ بات انہیں بہت پہلے کہی تھی کہ میں جہاں بھی ہوں، جہاں سے آواز دوں، آپ نے میری آواز پہ لبیک کہنا ہے. اور الحمدللہ آج کے دن تک ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ انہیں صحت دے، وہ ملک کے اندر ہیں، موجود ہیں اور وہ ہماری رہنمائی کرتے رہیں. ابھی ارشاد احمد عارف صاحب نے کہا جی سیاسی استحکام بڑا ضروری ہے، تو میں عرض یہ کروں گا کہ سیاسی استحکام اپوزیشن کے جلسہ نہ کرنے سے صرف نہیں آئے گا. اسی طرح جو شوکت یوسفزئی صاحب فرما رہے ہیں کہ کشمیر کاز کو جو نقصان ہونا تھا، عمران خان صاحب نے کوئی ایک پارلیمانی رہنماؤں کی میٹنگ بلائی ہو کشمیر پر، ایک بریفنگ ہوئی تھی، اس میں جناب وزیر اعظم تشریف نہیں لائے، باقی ساری پارلیمانی پارٹیوں کے رہنما آئے. جب بیرون ملک جاتے ہیں تو سارے پاکستان کو چور اور کرپٹ کہہ دیتے ہیں. بھئی ہم جیسے بھی ہیں،
آپ کے ملک کی رعایا ہیں، ہمیں ساتھ لے کے آپ چلیں گے تو بین الاقوامی سطح پہ کسی مسئلے پہ بات کر سکیں گے۔ اگر آپ نے انڈیا سے لڑنا بھی ہے، جو آپ لڑنے کے لیے تیار نہیں اور آپ کہہ چکے ہیں کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، تو بھی ہم ہی نے لڑنا ہے، پہلے بھی لڑے تھے اور آج بھی لڑنے کے لیے تیار ہے، پاکستانی قوم نے لڑنا ہے۔ ابھی جب پچھلی مہم جو انڈیا نے کی تو میرا علاقہ گجرات جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کا بارڈر ساتھ لگتا ہے، ہم تھے بلا تفریق، ہم پاکستانی ہیں، سیاست ختم اس وقت جب وہ وقت آئے گا، اور فوج کسی بھی ملک کی اکیلی نہیں لڑ سکتی جب تک پوری قوم پیچھے نہ کھڑی ہو۔ اور اگر قوم کو آپ اس طرح تقسیم کر کے رکھیں گے، آپ صبح عمران خان صاحب سے کہیے کہ کشمیر پہ اجلاس بلائیں، آپ سمجھتے ہیں کہ قوم کو تمام چیزوں پر ایک پیج پر آ جانا چاہیے اور کشمیر کے معاملے پر بھی حکومت اور اپوزیشن کو اکٹھے مل کر چلنا چاہیے، استحکام ایسے آئے گا۔ میں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گا، اور اگر کسی مہمان کو آج وقت کم ملا تو میں اس کے لیے آج کے لیے معذرت چاہوں گا اور آئندہ ہم خیال رکھیں گے۔ بہرحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔